السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ نقاب بائے اسامہ ذریعہ کی ایپیسوڈ نمبر 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ماہم جیسے ہی دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی، سامنے فاطمہ تابش پر جھک کر کھڑی تھی اور تابش کو جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہم بھی اس کے پاس آ کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی اور اسے تڑپتے ہوئے دیکھنے لگی۔ فاطمہ کا جسم کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ ماہم اس تماشے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ چہرے پر دکھ اور ڈر سجا کر فاطمہ نے جب تھوڑا ہوش سنبھالا اور اسے یاد آیا کہ وہ ایک ڈاکٹر بھی ہے تو سب سے پہلے اس نے تابش کی گردن سے بائیں طرف ہاتھ رکھا۔ اس کے جسم میں ہلکی سی جنبش آئی، لیکن تابش کا چہرہ دیکھ کر فاطمہ اندر تک ہل چکی تھی۔ وہ ہسپتال میں کئی ایسے کیسز دیکھ چکی تھی جن میں چہروں کی حالت بگڑ جاتی ہے، مگر اپنے بھائی کا چہرہ اس حال میں دیکھنا کہ خون کے باعث پہچانا بھی نہ جا رہا ہو، یہ اس کی زندگی کا پہلا سب سے تکلیف دہ تجربہ تھا، اور ایسا کہ جو اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ وہ پیچھے ماہم کی طرف مڑی اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بمشکل بولی، تابش زندہ ہے۔ ماہم کے آنسو تھم گئے اور اس کے نقاب کے پیچھے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جو کچھ دیر پہلے خوشی سے بھرا ہوا تھا اور اب ایک دم سن ہو چکا تھا۔ لیکن کچھ خوشی ابھی بھی باقی تھی، جس کا احساس صرف ماہم کو تھا۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ ایمبولینس کو کال کرو، میں تب تک اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہوں، فاطمہ نے ماہم کو گھورتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ ماہم جو کہیں اور کھوئی ہوئی تھی ایک دم واپس دنیا میں آئی اور موبائل اٹھانے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی جہاں اس کا موبائل پڑا تھا، اس کے چہرے کا دکھ غصے میں بدل چکا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا، 1122 پر کال ملائی اور روحانسی آواز میں چند الفاظ میں تمام صورتحال بتا کر بتا دیا اور کال بند کر دی۔ چہرے پر دوبارہ غصہ ابھر آیا، لیکن چند لمحوں بعد غصے میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ شامل ہو گئی۔ وہ آہستہ سے بولی، یہ بھی برا نہیں تھا، مزہ تو آیا۔ پھر دوبارہ سنجیدہ چہرہ بنا کر تابش کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بہنیں فاطمہ کی کار میں بیٹھی تھیں اور ایمبولینس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھیں۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور ماہم بھی ساتھ بیٹھی اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ وہ دونوں رو رہی تھیں مگر خاموش تھی۔ یہ خاموشی فاطمہ نے توڑی۔ بابا کو تو نہیں بتایا نا؟ وہ بھاری آواز میں بولی۔ نہیں آپی، ماہم کی آواز اس سے بھی زیادہ بوجھل تھی۔ بتانا بھی مت ابھی، فاطمہ نے پھر کہا اور چپ ہو گئی۔ ماہم روتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر بعد ماہم ہسپتال کے کوریڈور میں بینچ پر بیٹھی چہرے پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی اور فاطمہ بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ تبھی 4 پولیس والے کوریڈور میں ان کی طرف آتے دکھائی دی اور سیدھا فاطمہ کے پاس آ کر رک گئے۔ تابش کہاں ہے؟ ان میں سے ایک پولیس اہلکار جو سب سے الگ اور سب سے آگے تھا، اس نے سوال کیا۔ اس کی دوری پر جمال نام کی پٹی، اس کی وردی پر جمال نام کی پٹی اور انسپکٹر کا بیج لگا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی لالی، بڑھی داڑھی اور گھنی مونچھیں۔ اس کا چہرہ اس کے مضبوط وجود کا ساتھ دے رہا تھا۔ فاطمہ جو چلتے چلتے رک چکی تھی، اب جمال کے سامنے کھڑی روحانسی آواز میں بولی، ایمرجنسی روم میں ہے، ابھی ہوش نہیں آیا۔ اور وہ دوبارہ رونے لگی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ماہم اٹھی۔ ماہم فاطمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دینے لگی، مگر خود بھی رو رہی تھی۔ آپ دونوں بیٹھ جائیں، باقی سب میں سنبھال لیتا ہوں، وہ میرے بھائی جیسا ہے، جمال نے الفاظ سے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ ماہم فاطمہ کو لے کر بینچ کی طرف چلی گئی اور اسے وہاں بٹھا کر خود بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ فاخر، تم شام تک یہیں رکو، تابش کے گھر والوں کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوری طور پر کام مکمل ہونا چاہیے، جمال نے اپنے ماتحت کو ہدایت دی۔ پھر وہ فاطمہ اور ماہم کی طرف بڑھا اور ان دونوں سے وہ سب تفصیل سے پوچھی جو صبح ہوا تھا۔ کچھ باتیں فاطمہ نے پہلے ہی فون پر جمال کو بتا دی تھی، مگر اس نے پھر بھی دوبارہ پوچھا۔ یہ ذاتی حملہ تھا تابش پر، اور میرا ماننا ہے کہ یہ کام کسی عام شخصیت یا گروہ کا نہیں ہے، جمال نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ ماہم نے بے چینی سے پوچھا، لیکن فاطمہ خاموش رہی۔
کیونکہ کسی پولیس والے کے گھر میں رات کو گھس کر جان لیوا حملہ کرنا کوئی عام جرم نہیں ہوتا۔ جمال یہ الفاظ آزاد جمال نے یہ الفاظ ادا کیے اور ایمرجنسی روم کی طرف بڑھ گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر آیا اور جمال، فاطمہ اور ماہم کو بتایا کہ وہ اپنا کام مکمل کر چکے ہیں اور امید ہے کہ چند گھنٹوں میں تابش کو ہوش آ جائے گا۔ کچھ پتہ چلا؟ اس کے چہرے کی حالت کیسے ہوئی؟ فاطمہ نے پوچھا۔ میں یقین نہیں کر سکتا۔ یقین سے نہیں کہہ سکتا، اس کے چہرے پر کافی وار کیے گئے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وار اس طرح کے کیے گئے کہ کوئی ہڈی متاثر نہیں ہوئی، صرف جلد۔ ڈاکٹر نے جواب دیا۔ ان تینوں کے تاثرات یہ سن کر بدل گئے، لیکن ہر ایک تاثرات الگ تھے۔ جمال کی آنکھیں مزید کھل گئیں اور چہرے پر خوف بیٹھ گیا۔ ماہم کے چہرے نے دکھ کا سہارا لیا اور فاطمہ کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی ایک ساتھ چھا گئی۔ یہ سب جو انہوں نے سنا، ماہم کے لیے تو شاید عام بات ہو سکتی تھی، لیکن اس کی ڈاکٹر بہن اور انسپکٹر دوست اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ تابش کو مارنے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ ایک دھمکی دی گئی، ایسی وحشیانہ دھمکی جس سے الفاظ کی کمی کے باوجود اپنا کھیل شروع کر دیا ہے، اور وہ خوف ایک لمحوں کی خاموشی میں بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ جمال اور اس کا ایک ساتھی دوپہر کے کسی وقت تابش کے کمرے میں موجود تھے اور موقع واردات کا جائزہ لے رہے تھے جب فورینسک ٹیم بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ جمال سے کچھ گفتگو کے بعد انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ جمال خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا اور ساتھ ساتھ کمرے کو بھی۔ وہ کچھ سوچتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور پورے گھر کا بغور جائزہ لینے لگا۔ پھر سوچتے سوچتے واپس تابش کے کمرے میں گیا۔ تابش کا تکیہ وہیں پڑا تھا اور اس پر لگا خون خشک ہو چکا تھا، مگر نشان باقی تھے اور کھڑکی ابھی بھی کھلی تھی۔ تبھی فورینسک ٹیم کے ایک فرد نے ہاتھ میں کوئی پرچی لیے جمال کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ میز پر جگ کے نیچے تھی۔ آپ کو دیکھنی چاہیے۔ جمال نے وہ پرچی اس کے ہاتھ سے لی۔ گیٹ ویل سون اولڈ فرینڈ، اس پر لکھا تھا۔ یہ لائن پڑھتے ہی پرچی جمال کے ہاتھ سے گر گئی اور اس کے دماغ میں ماضی کی کچھ دھندلی یادیں چلنے لگی۔ دانیال کیفے میں داخل ہوا، سیدھا کاؤنٹر کی طرف آیا، دونوں بازو کاؤنٹر پر رکھ کر اسامہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اسامہ نے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ دانیال نے جیب میں ہاتھ ڈالا، موبائل نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ اسامہ نے موبائل پکڑا، لاک کھولا اور دانیال کے نمبر پر کال ملائی۔ دانیال نے فون نکالا اور کال اٹینڈ کی، موبائل منہ کے قریب لے جا کر بولا، ماہم آپ ہی آئی ہیں۔ اسامہ جو فون کان سے لگا کر سن رہا تھا، یہ الفاظ سنتے ہی جلدی سے سیدھا ہو گیا اور پوچھا، کدھر ہے؟ کہیں نہیں، میں تو بس دیکھ رہا تھا آواز آ رہی ہے یا نہیں، اور مجھے پتہ چل گیا۔ یہ کہہ کر دانیال ہنسنے لگا اور اسامہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ چل اپنا کام سنبھال، اسامہ نے کہا اور آفس کی طرف نکل گیا۔ آفس میں داخل ہو کر اس نے موبائل لیپ ٹاپ کے ساتھ جوڑا اور کچھ پرنٹ کرنے کی کمانڈ دی۔ پرنٹر سے آواز آئی اور ایک کاغذ نکلا جسے اسامہ نے اٹھایا اور ایک فائل نکال کر اس میں لگا دیا۔ پھر دوبارہ لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ کچھ لمحے بعد اسے یاد آیا کہ اسے سگریٹ پیے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ اس نے ڈبی سے سگریٹ نکالی اور ایک ہاتھ سے کش لینے لگا۔ سگریٹ ختم ہونے سے پہلے اس کا فون بجنے لگا، جسے اس نے دوسرے ہاتھ سے اٹھایا اور کال اٹینڈ کر کے کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام۔ تو تمہیں کیا لگا میں بھول گیا تھا؟ وہی تو یاد دلاتی تھی۔ نہیں، میں تم سے ناراض ہو سکتا، بس تم صبح اللہ حافظ نہیں بول کر گئی، اس سے میں تھوڑی سی ہی تکلیف ہوئی۔ اتنی خشک معافی مجھے نہیں چاہیے، تمہاری طرف سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اس نے شفق کی کال کاٹی، موبائل ایک طرف رکھا اور دوبارہ لیپ ٹاپ پر کام میں لگ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد اٹھا، واش روم کی طرف بڑھا، کچھ منٹ بعد باہر نکلا، ٹشو سے آستین اور چہرہ صاف کیا، جیکٹ صوفے پر پھینکی، دائیں طرف رکھی الماری سے جائے نماز نکالی، صوفے کے سامنے رکھی، جگہ پر بچھائی اور نماز پڑھنے لگ گیا۔ جمال دوبارہ ہسپتال لوٹ آیا کیونکہ تابش کو ہوش آ چکا تھا اور اسے ایمرجنسی سے جنرل وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ماہم اور فاطمہ اس کے پاس ہی موجود تھیں۔ جب جمال وارڈ میں داخل ہوا، تابش فاطمہ کو ایک بیڈ کے قریب بیٹھا دیکھ کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے تابش کا چہرہ دیکھا اور ایک جملہ اس کے ذہن میں گونج گیا، گیٹ ویل سون اولڈ فرینڈ۔ یہ کیسی دھمکی تھی؟
جو دعا سی لگ رہی تھی، اور اولڈ فرینڈ اس کے ذہن میں بس ایک ہی نام گونج رہا تھا۔ جمال نے اپنے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، لیکن کچھ باتیں وہاں بتانا اسے ضروری لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا ماہم اور فاطمہ کے سامنے کہے یا نہیں۔ اسی الجھن میں اس نے تابش سے اس کی خیریت دریافت کی، اور تابش نے ٹوٹی ہوئی آواز میں صرف ٹھیک ہے کہہ کر جان چھڑائی۔ وہ بول نہیں پا رہا تھا، مگر اسے سب سمجھ آ رہا تھا۔ ماہم اور فاطمہ، جن کے چہرے پر اب بھی کچھ تسلی کے آثار تھے، تابش کی بائیں جانب بیٹھی تھی۔ فاطمہ اسٹول پر تھی اور ماہم تابش کے بیڈ پر۔ جمال نے فیصلہ کیا کہ اب اسے کچھ کہنا چاہیے۔ نہ کوئی فنگر پرنٹس، نہ کمرے کے سامان سے چھیڑ چھاڑ، بس لان میں گھاس پر قدموں کے نشانات ملے ہیں جو دیوار کے پاس جا کر ختم ہوتے۔ قریبی گھروں کی CCTV فوٹیج منگوا لی ہے، امید ہے کہ کوئی سراغ مل جائے گا۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ جمال بھائی کوئی بھائی کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ ماہم نے فکر اور پریشانی سے پوچھا۔ پتہ چل جائے گا، ابھی تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے تابش کے ساتھ کیا کیا۔ جمال نے ماہم کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، مگر اشارہ تابش کی طرف تھا اور وہ اب اسی کو دیکھنے لگا۔ تابش خاموش تھا، مگر فاطمہ جو اب تک خاموش بیٹھی تھی بول پڑی۔ جمال صاحب، تابی کے ٹھیک ہونے سے پہلے وہ جیل میں ہونا چاہیے یا پھر قبر میں؟ اس کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ پوری کوشش کریں گے، لیکن اسے زندہ گرفتار کرنے کی، جمال نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور پھر تابش کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بالآخر تابش نے اپنے سوجے ہوئے ہونٹ ہلائے اور ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولا، اس نے مجھے مکوں سے مارا اور میں بس اس کی ہنسی سن رہا تھا۔ تینوں ایک لمحے کو چونک گئے، اور یہ رد عمل فطری تھا۔ وہ تینوں ہی تابش کے لیے فکر مند تھے شاید۔ اس کا چہرہ؟ جمال نے اپنا سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں دیکھا۔ تابش کے تاثرات کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی آواز میں خوف اور غصہ دونوں محسوس ہو رہے تھے۔ ماہم اور فاطمہ نے بھی تابش کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ انتظار میں تھیں کہ وہ بتائے وہ چہرہ کیسا تھا۔ کیا وہ کسی جان پہچان والے کا تھا؟ کس کا چہرہ تھا؟ جمال نے حیرانی اور تجسس سے پوچھا۔ کیا وہی نام اب تابش کی زبان سے نکلنے والا تھا جس کا اسے دوپہر سے خیال تھا؟ لیکن تابش کے جواب نے اسے اس کی امید سے بڑا جھٹکا دے دیا۔ اس نے سرخ رنگ کا نقاب پہن رکھا تھا، لیکن اس کی ہنسی مجھے جانی پہچانی لگی۔ وہ بہت مشکل سے بول پایا، پھر خاموشی سے جمال کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ شاید درد الفاظ کے راستے میں آ کھڑا ہوا تھا، اور یہ جمال نے بھی محسوس کر لیا، لیکن اس نے کچھ اور بھی دیکھا تابش کی آنکھوں میں۔ ٹھیک ہے، تم ابھی آرام کرو، SP صاحب کی کال آئی تھی، وہ ملنے آئیں گے۔ فی الحال یہ خبر محکمے تک محدود ہے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ وہیں تک رہے۔ کچھ اور کارروائی تمہاری ٹھیک ہونے تک ملتوی کروا دی گئی ہے۔ جمال نے تابش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پھر فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں رات کو آ جاؤں گا، آپ دونوں پھر گھر چلی جانا، میں یہی رہوں گی۔ ماہم جائے گی گھر، فاطمہ نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنا دیا، اور ماہم یہ سن کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہوں؟ بابا گھر اکیلے ہیں، بلکہ تم ابھی چلی جاؤ، جمال صاحب اسے گھر چھوڑ دیں۔ فاطمہ نے اب جمال صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے درخواست کی۔ مگر آپی، مجھے نہیں جانا اکیلے، وہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے، ماہم نے رونے کے قریب آواز میں جواب دیا۔ یہ سن کر جمال بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے 2 اہلکار آج آپ کے گھر ہی رکھوالی پر لگا دیے ہیں۔ اب ماہم بے بس ہو چکی تھی، اس کے پاس کوئی بہانہ نہ باقی رہا تھا، لیکن وہ تابش کا چہرہ کچھ دیر اور دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر اس کے ذہن میں ایک نام آیا، اسامہ۔ وہ خود کو قابو میں رکھتے ہوئے دکھ اور ڈر کو اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے کھڑی ہوئی اور جمال کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے اسامہ سے بھی ملنا تھا، لیکن وہ جمال سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے کیفے چھوڑ دے۔ وہ مجبور ہو چکی تھی اور ہار مان کر گھر چلی گئی۔ کیفے کی چھت پر اس وقت شفق، دانیال اور اسامہ بیٹھے تھے۔ ان کی ہنسی اس بات کا ثبوت تھی کہ کل کی ناراضگیاں اثر کھو چکی تھی۔ دانیال شفق کو ہنستے ہنستے دوپہر کی ماہم والی بات بتا رہا تھا، اور اسامہ بس شرمندہ ہو کر مسکرا رہا تھا۔ دیکھو اسے شرم بھی آتی ہے، شفق نے دانیال کو اسامہ کی طرف متوجہ کیا اور خود بھی ہنسنے لگی۔ مگر وہ آج نہیں آئی، اسامہ نے عام سے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، کل آ جائے گی۔ شفق نے یقین سے اسے تسلی دی، اور اسامہ نے انشاءاللہ کہہ کر اسے یاد دلایا کہ آج کا کھانا وہ کھلا رہی ہے۔
میں؟ کس خوشی میں؟ دانیال نے حیرت سے پوچھا۔ جناب ناراض تھے اور کہہ رہے تھے انہیں خالی معافی نہیں چاہیے۔ شفق نے طنزیہ محبت بھرے انداز میں جواب دیا۔ اچھا، آپ کو ناراض ہونا بھی آتا ہے بھائی؟ دانیال نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ تجھے بھی کچھ کھلانا ہے مجھے؟ اسامہ نے آنکھوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آپ کی ناراضگی مجھے مہنگی پڑے گی۔ دانیال نے سنجیدگی سے جواب دیا اور پھر اگلے ہی لمحے مسکرا دیا۔ ماہم نے گھر آ کر اپنے بابا اور خود کے لیے کھانا بنایا، انہیں کھانا کھلا کر خود نے بھی کھانا اٹھایا اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ آج اس نے آدھی روٹی نہیں کھائی تھی بلکہ پوری ایک روٹی کھائی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت زیادہ، مگر ڈر بھی رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کون تھا جو اس کی زندگی میں مسیحا بن کر اترا۔ اس کے ذہن کی گاڑی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سوچتے ہوئے اس نے کھانا کھایا، برتن دھوئے، کپڑے بدلے اور اپنی کھڑکی سنبھال لی۔ آج وہ آسمان سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اسے آسمان دیکھ کر کچھ یاد آ گیا۔ وہ اسامہ کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ کیوں نہیں آ سکے، شاید کل بھی نہ آ سکے، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ رابطہ کیسے کرے۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کا دل، اس کا دماغ، وہ رابطہ کیسے کرے؟ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کا دل اس کے دماغ کو ہار ماننے نہیں دے رہا تھا۔ اسامہ آج پھر اپنی چھت پر بیٹھا تھا، سگریٹ کا دھواں اس کے ہونٹوں سے نکل کر فضا میں تحلیل ہو رہا تھا اور وہ مکمل طور پر ماہم کے خیالوں میں گم تھا۔ اس کے موبائل پر آج کوئی اداس نغمہ نہیں، ایک محبت بھرا گیت چل رہا تھا۔ اس کا دل، دماغ، وجود، سانسیں، سوچیں، سب صرف ایک نام، ماہم۔ اچانک گانا رکا اور موبائل نے بجنا شروع کر دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ پر پڑی میز سے موبائل اٹھایا، جس کے اسکرین پر ایک نیا نمبر تھا جسے دیکھ کر چہرے پر کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ اس نے کال اٹینڈ کی، موبائل کو اسپیکر پر لگایا، میز پر واپس رکھا اور بولا، السلام علیکم دی کیفین بار، مجھے اسامہ سے بات کرنی ہے۔ وعلیکم السلام، دوسری طرف سے نسوانی آواز اٹھ رہی۔ جی بولیے۔ اسامہ کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی، کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آواز دوبارہ سنائی تھی۔ میں ماہم بول رہی ہوں۔ وہ رک کر بولی، کیسی ہیں آپ؟ اسامہ نے بلا توقف اس سب سے اہم سوال پوچھا۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ اسامہ نے کہا، خیر آپ آ جائیں نہیں چائے پینے، اور آپ کے کل کے پیسے بھی باقی ہیں۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح، میں اکٹھے دے دوں گی جب آئی۔ ماہم کی آواز میں ہنسی جھلک رہی تھی۔ اور آپ کب آئیں گی؟ اسامہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، گھر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا ہے، کچھ دن شاید لگ جائے۔ ماہم کی ہنسی غائب ہوگی اور اس کی خوبصورت آواز میں اب سنجیدگی آ چکی تھی۔ اوکے، میں انتظار کروں گا، اسامہ نے عام سے انداز میں کہا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ماہم نے پھر پوچھا، آپ نے آج انتظار کیا؟ صرف 2 گھنٹے، اسامہ نے فوراً جواب دیا، جیسے ایسے سوال کی اسے امید تھی۔ کیوں؟ ماہم کی آواز میں محبت کی جھلک تھی۔ مجھے انتظار کرنا اچھا لگتا ہے، سب کا، صرف ان کا جنہوں نے آنا ہو۔ آپ کو حیرانی نہیں ہوئی؟ تھوڑی سی۔ اسامہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں، کس بات پر؟ وہ جلدی جلدی میں بول گئی اور پھر اچانک خاموش ہو گئی۔ مجھے حیرانی صرف ایک بات پر ہوئی تھی کہ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ پھر جواب بھی پتا ہوگا۔ اب ماہم کے لہجے میں حیرانی تھی۔ کیفین بار میں روز بہت لوگ کالز کرتے ہیں۔ اسامہ نے ادھورا جواب دیا۔ ہاں جی بالکل، میں نے آپ کا نمبر گوگل میپ سے لیا۔ ماہم اب جلدی سے بولی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور نہ کہہ دے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ہلکی پھلکی باتوں کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہا۔ اسامہ نے کال کاٹ کر موبائل فلائٹ موڈ پر لگا دیا، جیب سے ایک اور سگریٹ نکالی، جلائی اور آنکھیں کھول کر آسمان کو دیکھنے لگا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے تھے جب جمال تابش کے پاس وارڈ میں بائیں جانب سٹول پر بیٹھا تھا۔ تابش ہوش میں تھا اور نسبتاً بہتر محسوس کر رہا تھا، لیکن جو درد اس کے چہرے پر تھا وہ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے چھت کی طرف دیکھ رہا تھا اور جمال اسے دیکھتے ہوئے کسی سوچ میں گم تھا۔ فاطمہ کچھ دیر پہلے باہر چکر لگانے گئی اور تب سے یہ دونوں خاموش تھے۔ شاید دونوں ایک دوسرے سے کچھ کہنا چاہتے تھے اور شروعات جمال نے کی۔ تمہیں مارنے والا کمرے میں ایک پرچی چھوڑ کر گیا تھا۔ تابش نے ہلکی سی گردن موڑ کر جمال کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جمال نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر اپنا بچوا نکالا اور اس میں سے وہی پرچی باہر نکالی جس کے چاروں کونے سرخ تھے اور درمیان میں لکھا ہوا تھا، گیٹ ویل سون اولڈ فرینڈ۔
وہ پرچی اس نے تابش کے سامنے کی اور اسے دیکھتے ہی تابش کے چہرے کی ساری تکلیف حیرت اور خوف میں بدل گئی۔ وہ پرانی سوچوں سے نکل کر نئی سوچ کی دنیا میں داخل ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ جمال کچھ کہتا فاطمہ وارڈ میں داخل ہوئی۔ جمال نے جلدی سے پرچی واپس بٹوے میں رکھی، بٹوا جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور دوبارہ اپنے پہلے والے روپ میں واپس آ گیا۔ فاطمہ آپ چلی جائیں، صبح آئیے گا۔ جمال نے جیسے ہی وہ بیڈ کے پاس پہنچی اسے کہا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، خیر آپ تابی کا خیال رکھیے گا۔ کہتے ہوئے اس نے تابش کا ہاتھ دبایا اور وارڈ سے باہر چلی گئی۔ ماہم سو رہی تھی جب فاطمہ گھر پہنچی، لیکن اس نے پھر بھی ایک بار ماہم کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولا، اسے دیکھا اور پھر پانی کا جگ بھر کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فریش ہو کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی، تھک تو چکی تھی اور نیند بھی آ رہی تھی، لیکن دل کا خوف اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار اس کی آنکھوں نے نیند کے سامنے ہار مان لی اور ڈرتے دل کے ساتھ وہ سو گئی۔ اگلی صبح اسامہ کے لیے ویسی ہی تھی جیسے اس کا ہاتھ جلنے سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ نماز پڑھی، گھر آیا، باکسنگ بیگ پر کچھ دیر جان آزمائی کی، لیکن بائیں ہاتھ کا استعمال کم ہی کر رہا تھا۔ پھر ناشتہ بنایا اور نہانے چلا گیا۔ واپس آ کر ٹھنڈا ناشتہ کیا، لیکن ایک بات مختلف ہو گئی۔ اس نے سائیکل کے بجائے آج بائک نکالی، ہیلمٹ اٹھایا اور کیفے کے لیے نکل پڑا۔ بس اسٹاپ سے تھوڑا پیچھے اس نے بائک روکی، ہیلمٹ اتارا، وہیں کھڑے ہو کر ایک سگریٹ پی اور ماہم کو نہ آتا دیکھ کر دوبارہ بائک چلائی اور کیفے کی طرف بڑھ گیا۔ اور زیادہ تیز بائک نہیں چلاتا تھا، بہت آہستہ آہستہ 40 کلومیٹر کی رفتار اس نے اپنی حد رکھی ہوئی تھی۔ جسے اوپر جانا اسے گوارا نہ تھا۔ کیفے پہنچ کر اس نے کیفے کی پارکنگ میں بائک کھڑی کی اور سیدھا کیفے میں داخل ہو گیا۔ دفتر میں بیٹھا تھا جب دانیال نے آ کر پوچھا، بھائی ناشتہ؟ نہیں، بس چائے لے کر آنا جب شفق آئے۔ اسامہ نے صوفے پر لیٹتے ہوئے ہی بند آنکھوں سے جواب دیا۔ 8 بجے کے قریب شفق آ گئی اور معمول کے مطابق سیدھی دفتر میں آئی۔ اسامہ کو لیٹا دیکھ کر، دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی اسے جنبش نہ کرتے دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس وقت نیند میں ہے۔ وہ اسامہ کے سر کی طرف آئی اور زمین پر دونوں پنجوں کے پل بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ماہم سونے دو مجھے، اسامہ نے نیند بھری آواز میں کہا، اور یہ سنتے ہی شفق نے ہلکا سا تھپڑ اس کے بائیں گال پر مارا اور غصے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی، بدتمیز شفق ہوں میں۔ اسامہ جو تھپڑ کھانے کے بعد آنکھیں کھول چکا تھا، ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے نیند میں کیا پتا کس کے ہاتھ ہیں۔ بوجھ کر بیٹھ گیا اور اسے اٹھتا دیکھ کر شفق بھی کھڑی ہوئی اور اسے اشارہ کیا کہ وہ اپنی کرسی پر چلا جائے۔ اسامہ آدھی بند آنکھوں کے ساتھ اٹھا، پاؤں میں چپل پہنی اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے اٹھنے کے بعد شفق صوفے پر دونوں ہاتھ پھیلا کر اس انداز میں بیٹھ گئی جیسے صوفہ اس کا تخت ہو۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر اپنا موبائل نکالا اور کچھ دیکھ کر خاموش مسکراہٹ کے ساتھ خوش ہونے لگی اور اس کے دانت اس کے ہونٹوں کے پیچھے ہی چھپے رہے۔ کچھ دیر بعد دانیال ہاتھ میں ٹرے لیے جس میں ایک لال اور ایک سیاہ مگ تھا، ساتھ ہی پلیٹ میں کچھ ٹوسٹ پڑے تھے۔ اندر داخل ہوا، اس نے ٹرے شفق کے سامنے رکھی اور خود بھی شفق کے ساتھ صوفے پر بیٹھنے لگا اور پوچھا، بھائی کدھر گئے ہیں؟ شفق نے دانیال کو آتا دیکھ کر جلدی سے موبائل بند کیا اور اپنے پرس میں ڈالنے لگی۔ اس نے دانیال کے سوال کا جواب انگلی کے اشارے سے دے دیا۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا اور اسامہ گیلا چہرہ اور بال لیے باہر نکلا۔ شفق کا اشارہ اپنی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا مسئلہ ہے؟ دانی پوچھ رہا تھا کہ اسامہ کدھر؟ شفق نے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ اسامہ جو ٹشو سے اپنا منہ صاف کر رہا تھا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ٹشو ڈسٹ بن میں پھینک کر وہ شفق اور دانیال کی طرف آیا، سیاہ مگ اٹھایا اور اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ جب تک شفق نے ناشتہ کیا وہ تینوں باتیں کرتے رہے۔ پھر شفق اٹھی، اس کے ساتھ دانیال بھی کھڑا ہو گیا اور وہ دونوں ایک ساتھ اٹھے۔ شفق نے جاتے ہوئے اسامہ کی طرف رخ موڑ کر کہا، اللہ حافظ۔ اسامہ نے بھی مسکرا کر اس کا جواب دیا، جسے سن کر وہ دونوں دفتر سے باہر نکل گئے۔ ماہم اور فاطمہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، لیکن آج کا منظر کچھ بدلا ہوا تھا۔ فاطمہ زبردستی خود کو پراٹھا کھلا رہی تھی اور ماہم پرسکون ہو کر ایک رات نے ماہم کے ظاہر اور باطن کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب اسے خوش ہونے کیا نہیں بلکہ دکھی ہونے کا نقاب پہننا پڑ رہا تھا، جو اس کے لیے زیادہ آسان تھا۔ ماہم نے پورا پراٹھا ختم کیا اور چائے پیتے ہوئے فاطمہ کی طرف دیکھ کر دکھی آواز میں بولی، آپ ہی ناشتہ کر لیں پھر ہسپتال چلتے ہیں۔ فاطمہ جو ناشتہ کرتے ہوئے سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی، ماہم کی آواز سے اس دنیا سے باہر آئی اور بولی، مجھے بھوک نہیں، اور پلیٹ تھوڑی سی آگے سرکا دی۔ آپ ہی خود کے ساتھ ظلم تو نہ کریں، ٹھیک سے ناشتہ کر لیں،
اب تو بھائی بھی بہتر ہیں، ماہم نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے اس کی بات کو انسنا کرتے ہوئے پوچھا، تم نے آنا ہے؟ ماہم فوراً بولی، جی آپ ہی، میں آج سارا دن بھائی کے ساتھ رہوں گی۔ چلو پھر اٹھو، بول کر فاطمہ اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماہم نے چائے ختم کی اور اپنے کمرے سے پرس اٹھا لائی۔ اس کے واپس آنے تک فاطمہ بھی آ چکی تھی اور وہ دونوں ہسپتال کی طرف نکل پڑے۔ 8 بجے ڈاکٹر راؤنڈ لگانے آیا اور تابش کے چہرے کا معائنہ کر رہا تھا۔ درد میں کمی آئی؟ ڈاکٹر نے تابش سے پوچھا۔ تابش نے نفی میں سر ہلایا اور ساتھ ہی بولا، مجھے ڈسچارج کب کریں گے؟ ایک دن تو مزید آپ کو رکنا پڑے گا اور پھر 3 دن بعد دوبارہ آنا پڑے گا چیک اپ کے لیے، ڈاکٹر نے تابش کی فائل پر کچھ لکھتے ہوئے کہا۔ تابش نے سن کر جمال کی طرف دیکھا، لیکن جمال نے اسے کوئی تاثر نہ دیا اور وہ بے بسی سے چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ماہم اور فاطمہ جنرل وارڈ میں داخل ہوئیں اور سیدھا تابش کی طرف بڑھیں۔ انہیں آتا دیکھ کر جمال سٹول سے اٹھ کر ایک طرف ہو گیا اور سٹول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فاطمہ سے بولا، آئیں بیٹھ جائیں۔ فاطمہ نے شکریہ کہا اور بیٹھتے ہی تابش سے پوچھا، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ تابش نے فاطمہ کو دیکھا اور پھر ماہم کو دیکھا جو اس کے پاؤں کی طرف بیڈ پر بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولا، بہتر ہوں، تمہاری آواز سے بھی لگ رہا۔ فاطمہ نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے تابش، میں چلتا ہوں اور فاطمہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا۔ جمال نے تابش اور فاطمہ دونوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا اور وارڈ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ 10 بجتے ہی اسامہ کیفے کی چھت پر گیا اور چھت کے کنارے کے ساتھ کرسی لگا کر بیٹھ گیا۔ حسب معمول اس نے سگریٹ جلائی اور باہر سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ 1 گھنٹہ اس نے ماہم کا انتظار اس کی سوچوں اور خیالوں میں اور سگریٹ پیتے پیتے گزار دیا۔ 11 بجتے ہی اس کے موبائل کا الارم بجا، اس نے اسے بند کیا، کرسی واپس میز کے ساتھ لگائی اور نیچے جانے لگا۔ تبھی اسے ایک گاڑی پارکنگ میں رکتی نظر آئی۔ اس کی نظر ڈرائیونگ سیٹ پر پڑی اور وہ کنارے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ لمحوں بعد اس گاڑی میں سے ایک لڑکی باہر نکلی جس نے سرمئی رنگ کا قمیض پاجامہ پہنا ہوا تھا اور اوپر کالا کوٹ۔ وہ وہیں کھڑی ہو کر اسامہ کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرانے لگی۔ اسامہ بھی اسے دیکھ کر مسکرا اٹھا اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہمیشہ سجنے والی سے کچھ الگ ہی تھی، کیونکہ یہ اس لمحے ماہم کو سامنے دیکھ کر آئی تھی۔ ماہم تابش کے بیڈ پر اس کی ٹانگوں کی طرف بیٹھی تھی۔ جب اس کا فون بچا، اس نے کال اٹھائی، سلام کیا اور کچھ لمحے بس سنا، پھر دھیمی آواز میں بولی، اوکے میں لے آتی ہوں۔ فون بند کر کے اس نے فاطمہ سے کہا، آپ ہی، مجھے آپ کی کار چاہیے۔ ابھی؟ مجھے اسکول جانا ہے۔ فاطمہ جو تابش سے باتیں کر رہی تھی اس کی بات سنتے ہی خاموش ہو گئی، پھر بنا کچھ کہے اپنے پرس سے چابی نکالی اور ماہم کے ہاتھ میں تھما دی۔ ماہم نے چابی تھامی، تیزی سے چلتی ہوئے اسپتال کی طرف باہر نکلی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں تھی، چند کاغذات اٹھائے، بیگ میں رکھے، بیگ کندھے پر لٹکایا، کار میں بیٹھی اور کار کا اگلا سٹاپ اسکول تھا۔ وہ کاغذات اسکول میں جمع کروائے اور گاڑی اب جس جگہ رکی تھی، دی کیفین بار، وہ سچ میں ماہم کی تھی اور وہ نیچے کھڑی نگاہوں کو دیکھ رہی تھی جو اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ان آنکھوں میں انتظار کی شدت اور محبت کی آگ دونوں کو بخوبی پڑ سکتی تھی۔ اس نے آ کر ان دونوں کے انتظار کو بھی بجھا دیا اور آگ کو بھی اوپر دیکھتے ہوئے مسکراتے لبوں کے ساتھ وہ اس سمت پر چل پڑی جہاں اسے وہ اس کے قریب ہو سکتی تھی۔ کیفے میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر اس کی دانیال پر پڑی جو اسے یوں اچانک دیکھ کر چونک گیا، بلکہ چونکنا کم، وہ تو لمحہ بھر کو ساکت ہو گیا، مگر فوراً ہی اپنی حیرت کو خوشی میں بدلا اور چھت کی طرف اشارہ کیا، اپر سٹیئرز از کلوزڈ۔ ماہم تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور اسے جاتے ہی دانیال نے اپر سٹیئرز از کلوزڈ کا بورڈ لگا دیا اور سیڑھیوں کے آغاز پر رکھ دیا۔ سیڑھیاں ختم ہوتی ہی وہ چھت کے دروازے سے گزری اور جیسے ہی چھت پر قدم رکھا اس کا ایک قدم اسامہ کے وجود کو خوشبو کی طرح چھو گیا۔ وہ اب بھی چھت کے کنارے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہم ایک لمحے کو رکی اور پھر ان کی آنکھوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ ایک لمحہ کئی لمحوں پر پھیل گیا اور وہ دونوں کا اندازہ تک نہ ہوا کہ وہ وقت کب ٹھہر گیا۔ یہ نگاہوں کا رشتہ دانیال نے آ کر توڑا جو ماہم کے پیچھے آن کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اسامہ کی نظریں اب ماہم سے ہٹ کر دانیال پر آ گئی۔ ماہم نے بھی اسامہ کی نگاہوں کا پیچھا کرتے ہوئے دانیال کو دیکھا۔ دانیال سوچ رہا تھا، کیا میں غلط وقت پر آ گیا؟ کیا مجھ سے جلدی تو نہ ہو گئی؟ مگر ایسا کچھ نہیں تھا، وہ بالکل درست وقت پر آیا تھا اور اس بات کا احساس صرف ماہم کو ہوا۔ اس کے پاس وقت کم تھا، وہ بس کچھ دیر کے لیے اسامہ کے پاس آئی تھی، پھر اسے اسپتال واپس لوٹنا تھا۔ میم آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھیں پلیز،
دانیال نے ویٹر بن کر کہا۔ ماہم نے دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ اسامہ کے بھائی ہو نا؟ تو مجھے میم مت بلاؤ۔ دانیال نے مسکرا کر مختصر جواب دیا، ٹھیک ہے ماہم آپی، اور یہ کہتے ہوئے اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ماہم بھی مسکرا کر ایک میز کی طرف بڑھی تو دانیال فوراً آگے آیا اور کہا، آپی ادھر نہیں، اس ٹیبل پر۔ اس نے ایک میز کی طرف اشارہ کیا جس پر ریزروڈ کا بورڈ لگا تھا۔ ماہم نے تجسس بھری نگاہوں سے دیکھا، پوچھا کیوں؟ وہ تو ریزرو ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا تجسس ایک مسکراہٹ میں بدل گیا، جیسے وہ کچھ سمجھ چکی ہو، مگر بغیر ظاہر کیے اس ٹیبل کی طرف بڑھی جو اسامہ نے ہمیشہ کے لیے صرف ماہم کے نام کر دی تھی۔ اسامہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور سمجھ گیا کہ ماہم سب کچھ جان چکی ہے، مگر اس نے بھی کچھ ظاہر نہیں کیا، بس ساتھ والی کرسی کھینچ کر بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا جیسے پہلے بھی بیٹھا تھا۔ فرق بس اتنا تھا کہ اس بار فاصلہ کچھ کم ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اس لمحے خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی بھی بے شمار باتیں کر رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد اسامہ نے ہمت کر کے زبان کھولی، کیسی ہیں آپ ماہم؟ ماہم جو بس اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی جواب دیا، اب ٹھیک ہوں، اور آپ؟ اسامہ نے شاید پہلی بار کسی کو یہ جواب دیا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ماہم اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ رہی تھی جہاں اسے کسی شے کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں وہ سگریٹ نہیں پی رہا تھا اور وہ اس کے ہونٹ سگریٹ کے بغیر ماہم کو ادھورے لگ رہے تھے۔ آج آپ کار میں اسکول بھی نہیں آئیں اور آپ کے گھر کا جو مسئلہ چل رہا تھا وہ حل ہوا؟ میں بس آپ سے ملنے آئی ہوں اسامہ، لیکن میرے پاس وقت کی کمی ہے، تو ان باتوں کو مت چھیڑیں جو وقت ضائع کرتی ہیں۔ ماہم نے سیدھے دل سے مگر خوبصورتی سے جواب دیا، اور اس جواب نے اسامہ کی مسکراہٹ کو محبت کا رنگ بھی دے دیا۔ وہ ہلکا سا ہنسا تھا، ماہم کی اس بات پر آپ ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں، یہ دل کی غلطی تھی یا شاید نہیں؟ ماہم خود سوچ رہی تھی، الفاظ زبان پر لانا نہیں چاہتی تھی، مگر اب تو وہ ماہم کے دل سے نکل کر سیدھا اسامہ کے دل پر تیز تیر کی طرح لگ چکے تھے۔ ایسا تیر جو خون نہیں بہاتا، تکلیف نہیں دیتا، بس سکون دیتا ہے، اور وہ بھی ایسا جو اسے ساری دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتا۔ ایک تحفہ تھا ماہم کی طرف سے، اس کی واحد محبت کی طرف سے جو وہ صرف وہی دے سکتی تھی۔ ماہم کو جب احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ کر چلی گئی ہے تو اس نے وہی کیا جو کبھی اسامہ نے اس کے بالوں کی تعریف پر کیا تھا۔ آپ کا بھائی آیا نہیں ابھی تک؟ یہ کہتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر آنکھیں زور سے بند کی، خود کو دل ہی دل میں خوب سنائی۔ اسامہ نے خاموش ہنسی کے ساتھ بات بدلنے میں اس کی مدد کی۔ دانیال؟ ماہم فوراً اس کی طرف مڑی۔ آپ کی چائے لانے والے کا نام؟ اسامہ نے اس بار سیدھا جواب نہیں دیا۔ یہ سن کر ماہم بھی ہلکا سا ہنسی اور بولی، اچھا نام ہے۔ اتنے میں دانیال کے قدموں کی آہٹ آئی، وہ دونوں نے اپنے چہروں سے تھوڑی محبت کم کی اور خاموش ہو گئے۔ دانیال آیا، ہاتھ میں ٹری لیے جس میں ایک سفید اور ایک سیاہ مگ رکھا تھا، مگر اس بار جان بوجھ کر سفید مگ اسامہ کے سامنے رکھا اور سیاہ مگ ماہم کے سامنے۔ ماہم اس شرارت کو محسوس نہ کر سکی، لیکن اسامہ اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے دانیال کی طرف ترچھی نگاہ کی اور دانیال نے اسے آنکھ ماری اور واپس پلٹ گیا۔ جب ماہم دیکھ نہ سکی، دانیال کے جاتے ہی اس نے پہلے کہ ماہم کو ہاتھ لگاتی، اسامہ نے ٹرے گھما دی اور سفید مگ اس کے سامنے کر دیا۔ ماہم نے حیرت سے اسے دیکھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ میرا مگ آپ کے سامنے رکھ گیا تھا۔ اسامہ نے آدھا سچ بولا، غلطی سے رکھ گیا ہوگا۔ ماہم نے بھی، جو ابھی دانیال کو جانتی نہ تھی، اس کی طرف داری میں کہا، شاید۔ خیر یہ بتائیں کتنا وقت ہمارے پاس ہے؟ اسامہ نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ میں چائے پینے آئی ہوں، چائے پی کر چلی جاؤں گی۔ ماہم جس کا دل قابو سے باہر تھا، اس نے معصوم سی ماہم والا جواب دیا، مگر اس نے بھی آدھا سچ ہی کہا، کافی ہے۔ اسامہ کی مسکراہٹ ہلکی سی بجھ گئی، جسے اس نے ماہم کو ظاہر نہ ہونے دیا اور اپنے ہلتے ہوئے ہونٹوں کے درمیان فرق کو مٹا دیا۔ ماہم نے دونوں ہاتھ سفید مگ پر رکھے اور اسے دیکھتے ہوئے کچھ سوچا، پھر بولی، کیا میں اس میز کی طرح یہ مگ بھی میرا ہے؟ اسامہ جو اس سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا مگر جانتا تھا کہ یہ سوال ضرور کیا جائے گا، اس نے سیدھا اور سچا جواب دیا، جی۔ ایسا کیوں؟ ماہم ابھی بھی مگ سے نکلتی ہوئی بھاپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے؟ اسامہ نے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ ماہم نے نظریں مگ سے ہٹائیں اور وہ اس کی آنکھوں میں گاڑ گئی۔ اگر وہ اسامہ نہ ہوتا تو اس لمحے ماہم کی آنکھوں کی شدت اسے راکھ تو
نہ کرتی لیکن پلکیں جھپکنے پر ضرور مجبور کر دیتی، مگر اس نے پلک تک نہ چپکائی، بس اس خوبصورتی کو اپنی آنکھوں میں جذب کر لیا۔ اسامہ میں ہر کسی سے سوال نہیں پوچھ پاتی۔ ماہم نے اس کی آنکھوں میں بے بسی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسامہ، جس کے ساتھ شاید پہلی بار ہوا تھا کہ دماغ کے پاس کسی بات کا جواب نہیں تھا لیکن دل کے پاس تھا، وہ جواب جو وہ دینا بھی چاہتا تھا اور چھپانا بھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کو اسامہ کے ان الفاظ نے توڑا جنہیں سن کر ماہم کی سانسیں دھڑکن سوچیں اور پوری دنیا چند لمحوں کے لیے ٹھہر گئی۔ ماہم، مجھے آپ سے محبت ہے، ماہم مجھے آپ سے محبت ہے، کہہ کر اسامہ نے جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی، سگریٹ جلائی اور دوسرے ہاتھ میں چائے کا مگ تھام کر سگریٹ اور چائے دونوں پینے لگا۔ سامنے ماہم بیٹھی اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھتی رہی، نہ کچھ بولی نہ چہرے نے کچھ کہا، اگر کہا بھی تھا تو وہ اسامہ نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اپنا مدعا بیان کر کے منہ موڑ کر شان نے بے نیازی سے بیٹھ چکا تھا۔ ماہم کے ذہن میں ایک بار پھر سے سوچوں کا طوفان آیا، مگر اس کا دل اسامہ کے چند الفاظ کو سن کر سکون میں آ چکا تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ کچھ جواب میں کہی، لیکن اسے احساس تھا کہ وہ اسامہ جیسی ہرگز نہیں جو ہر بات اتنی آسانی سے کہہ دے، وہ بھی اس شخص کے سامنے جس نے ابھی کچھ لمحے پہلے اسے محبت کا اظہار کیا ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زیادہ خوشی اسامہ کے اظہار پر ہے یا اس نقاب کے پیچھے چھپے اصل چہرے کو دیکھ کر جو ماہم نے صرف چند لمحوں کے لیے دیکھا تھا جب اسامہ نے اپنا دل اس کے سامنے رکھا۔ اس چہرے پر اسے محبت بھی نظر آئی، جھجک بھی اور ایک خوف بھی۔ وہ کامیاب ہو گئی تھی اسامہ کا چہرہ پڑھنے میں، اور جو کچھ اس نے پڑھا وہ اسے بہت خوبصورت لگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پھر ویسا ہی ہو گیا تھا جیسے ہمیشہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ماہم سے پہلے کسی نے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اس بار یہ الفاظ اس شخص کے تھے جس کے لیے خود ماہم کے دل میں بھی وہی جذبات موجود تھے جو اس نے اپنے لیے سنے، مگر وہ کیسے کہے؟ اس کے پاس الفاظ تو تھے لیکن انہیں کہنے کی ہمت اسے کون دیتا؟ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے ماہم، اسامہ نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ ابھی تک اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ جو کچھ اس نے سنا اور دیکھا وہ سب حقیقت تھا۔ اسامہ کی بات سن کر اس نے بے خیالی میں کہا، ہاں اچھا، چائے؟ اور پھر مگ ہاتھوں میں اٹھایا اور ہونٹوں سے لگایا۔ کیا مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ اسامہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماہم اب خود پر کا تھوڑا قابو پا چکی تھی اور اس میں چائے نے بھی تھوڑی سی مدد کی، یا شاید اسامہ کی یاد دہانی نے۔ وہ بھی اسے سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی جب اس نے اسامہ کی بات پر ایک سوال کر دیا، کیا مجھے بھی ایسا کہنا چاہیے؟ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا ایسا کہنا، اسامہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ہارے بغیر ماہم کے دل کا حال بیان کر رہا تھا، جیسے وہ اس کی آنکھوں سے اس کا دل پڑھ رہا ہو۔ لیکن آپ کو دکھ ہوگا۔ ماہم کی سنجیدگی میں اب ہلکا سا درد بھی شامل ہو چکا تھا۔ اسامہ نے اس کے لہجے کا درد محسوس کر لیا اور اس بار اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر ہوا تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ وہ سچ بول رہا تھا اور ماہم نے ایک بار پھر اس کے چہرے پر سچائی کی وہی لہر دیکھی اور اندر تک بکھر گئی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسامہ نے اسے سمیٹ لیا جب اس نے کہا، لیکن آپ کے جذبات کی خاموشی زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر وہ نہ کہتا تو شاید ماہم درد میں بہہ جاتی، رو پڑتی، اٹھ کر چلی جاتی، مگر اس نے کچھ نہیں کیا، بس مسکرائی اور چائے کا مگ اپنے مسکراتے ہوئے ہونٹوں سے لگایا۔ وقفے وقفے سے وہ چائے کی خاموشی چسکیاں بھرتی رہی اور ایسا کرتے ہوئے وہ بس اپنے سامنے بیٹھے اس شخص میں کھوئی ہوئی تھی جو اب اسے ڈرا نہیں رہا تھا۔ اس کا چہرہ بھی اس کے چند الفاظ کی طرح ماہم پر پھول برسا رہا تھا، محبت کے پھول جنہیں وہ چنتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کی محبت کی خاموشی اتنی خوبصورت تھی کہ محبت کو بھی اب یقین آنے لگا تھا۔ وہ الفاظ کی محتاج نہیں۔ اسامہ کی سگریٹ اور ماہم کی چائے اکٹھی ختم ہوئی اور اتنی محبت فضا میں بکھیرنے کے بعد اب انہیں ایک دکھ کا سامنا کرنا تھا۔ وہ دکھ جو کچھ وقت کے لیے ہی صحیح لیکن انہیں ایک دوسرے سے دور کرنے والا تھا۔ اس دکھ کا احساس شاید ماہم کو اسامہ سے پہلے ہو گیا تھا، جس کی نورانی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر اسامہ کے چہرے پر ایک کھچاؤ سا آیا، لیکن اگلے لمحے اس نے خود کو مضبوط کیا اور پوچھا، یہ خوشی کے آنسو ہیں یا درد کے؟ ماہم اپنے آنسو تو چھپا نہ سکی، لیکن اس نے چہرے پر بہتی آنکھوں کے ساتھ مسکراہٹ سجا دی اور اسامہ کو بغیر بارش اور دھوپ کے کوسوں کے زاغ دیکھنا نصیب ہو گیا۔ اس نے بغیر آنسو پہنچے اسامہ کے سوال کے جواب میں سوال کیا، کیا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دونوں، اسامہ نے اب مسکرا کر جواب دیا۔ یہ سنتے ہی ماہم ہلکی سی ہنس دی اور ٹیبل پر پڑے ٹشو باکس سے 2 ٹشو نکال کر اپنی آنکھیں صاف کی، پھر بولی،
اب مجھے جانا پڑے گا۔ اسامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید اس نے سنا ہی نہیں، بس اس کی آنکھیں ماہم کو اپنی آنکھوں میں قید کر رہی تھی یا وہ خود ماہم کی آنکھوں میں ڈوبا رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا اسامہ کو کھویا پا کر ماہم نے دوبارہ کہا، لیکن اس بار اسامہ کا نام لے کر، اسامہ مجھے جانا پڑے گا۔ تو چائے ختم ہو گئی؟ اسامہ اس کے سحر سے باہر آیا تو اور بولا، کب کی؟ ماہم نے خالی مگ کی طرف دیکھ کر اسے انگلیوں سے چھوتے ہوئے کہا، آپ دوبارہ آ سکیں گی؟ اسامہ نے لہجے کا دکھ چھپاتے ہوئے پوچھا، خود کو روک نہیں پاؤ گی؟ اس بار جب ماہم بولی تو اس کے الفاظ میں اسامہ کے انداز کی جھلک آ گئی، جسے محسوس کر کے اسامہ مسکرایا اور کھڑا ہو گیا۔ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر ماہم بھی کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، شکریہ۔ اس نقاب کے پیچھے کی خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے میں بے بس ہو گیا تھا۔ اسامہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بغیر پلک جھپکائے بولا۔ ماہم نے یہ سن کر چہرہ جھکایا اور اپنی شرمیلی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا، کندھے پر لٹکایا اور بولی، میں بھی۔ اور پھر اسامہ کی طرف دیکھنے لگی جیسے اس نے اسے اجازت کا اشارہ یا الفاظ مانگ رہی ہو۔ اسامہ اس کی اس خاموش پکار کو سمجھ گیا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگا اور سیڑھیوں کے دروازے پر جا کر رک گیا۔ آپ نہیں آئیں گے؟ ماہم جو اب سیڑھیاں اترنے لگی رک کر اس کی طرف مڑی اور بولی، مجھے یہ لمحے کچھ دیر اور جینے ہیں۔ اسامہ نے رکنے کی وجہ بتائی۔ ماہم نے اس کی بات پر مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، اللہ حافظ اسامہ، اور سیڑھیاں اتر گئی۔ اسامہ اسے سیڑھیاں اترتے دیکھتا رہا۔ وہ حال سے ہوتی ہوئی کیفے سے نکلی اور فاطمہ کی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ وہ اسے کنارے پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ ماہم نے اسے نہیں دیکھا، اس نے بھی دوبارہ مڑ کر اوپر اسامہ کو کھڑا دیکھا تھا۔ جیسے ہی ماہم کی گاڑی پارکنگ سے نکل کر مین ڈور پر اتری، اسامہ کے لب ہلے اور آواز نکلی، اللہ حافظ ماہم۔ ماہم کے جانے کے بعد وہ کافی دیر وہیں کنارے پر کھڑا رہا۔ اس کی ایک آنکھ بہنے لگی تھی اور دوسری آنکھ نم ہو گئی تھی۔ وہ واپس مڑا اور کرسی پر آ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا اور سگریٹ کے کش لینے لگا۔ اس کا چہرہ کسی نئے دکھ کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ 2 گھنٹے تک اکیلا وہیں بیٹھا رہا، بس آنکھیں بند کیے وقفے وقفے سے سگریٹ پیتا رہا، اور آج اسے دانیال نے بھی آ کر تنگ نہیں کیا۔ کیفے اپنے معمول کے مطابق رات 10 بجے بند ہو چکا تھا، لیکن وہ تینوں کیفے کی چھت پر چائے کے مگ ہاتھ میں لیے ابھی تک بیٹھے تھے۔ تو میڈم آج گرے پہن کر آئی تھی؟ شفق نے شرارت سے اسامہ کو چھیڑتے ہوئے کہا، اور آپ ہی اوپر سے بلیک کوٹ بھی، اور دیکھیں بھائی نے بھی بلیک جیکٹ پہنی ہوئی۔ دانیال نے ہنستے ہوئے شفق کی بات کے بعد اپنی بات جوڑ دی۔ اسامہ خاموش بیٹھا، بس ان دونوں کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا اور تھوڑی سی شرمانے کی اداکاری بھی کر رہا تھا۔ کیا باتیں ہوئیں پھر؟ بتاؤ نا، شفق نے مگ ہاتھ میں تھامے اسامہ کو دیکھ کر ہنستی ہوئی کہا۔ میں نے اسے بتا دیا۔ اسامہ نے آخرکار خاموشی توڑی اور بولا، کیا بتا دیا؟ شفق اب سنجیدہ ہو گئی۔ وہ جانتی تو تھی کہ اسامہ نے شاید ابھی تک سب کچھ نہیں بتایا ہوگا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسامہ سے کسی بھی لمحے کوئی بھی بات متوقع ہو سکتی ہے۔ شفق کے سنجیدہ لہجے سے دانیال بھی خاموش ہو گیا اور اب وہ دونوں بے چینی سے اسامہ کا جواب کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ لمحے خاموش رہ کر آخرکار اسامہ نے دوبارہ لب کھولے کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ شفق نے لمبا سانس لیا اور اس کے چہرے کی ساری پریشانی غائب ہو گئی۔ دانیال بھی مسکرا اٹھا اور خوشی سے بولا، آپ ہی کو لگا آپ نے سب کچھ ہی بتا دیا۔ اسامہ ابھی دانیال کی بات کا جواب دیتا، لیکن شفق بیچ میں بول پڑی۔ پھر اس نے کیا کہا، کیا وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے؟ وہ کہنا تو چاہتی تھی، اسامہ کی شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہنا شروع کیا، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شفق حیران رہ گئی۔ 1 سال کی محنت اور جب پھل ملنے لگا تو تم نے وہ پھل کھایا ہی نہیں؟ پھل ابھی کچا ہے۔ اسامہ کی مسکراہٹ اب شیطانی ہو چکی تھی۔ دانیال بیچ میں پھر کودا، پتا تھا مجھے ایسا کچھ ہی ہوا ہوگا۔ بھائی کی مسکراہٹ میں آج الگ ہی شیطانیت ہے۔ ہاں تو کان لگا کر سن رہا تھا نا ہماری باتیں۔ اسامہ نے مصنوعی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی استغفر اللہ، آپ کو میں ایسا لگتا ہوں؟ دانیال نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معصومیت سے کہا، ہو سکتا ہے، آخر بھائی کس کا ہے؟ اب اسامہ نے پھر سے سنجیدگی کو مسکراہٹ میں بدل دیا اور وہ دونوں سمجھ گئے کہ اسامہ بس انہیں تنگ کر رہا ہے۔ وہ تینوں کچھ دیر اور وہیں بیٹھے رہے، ماہم کے بارے میں باتیں کرتے رہے، پھر آخرکار اٹھتے کیفے سے باہر نکلے۔ دانیال اور اسامہ اپنی اپنی بائک پر اور شفق اپنی کار میں بیٹھ گئی اور پھر وہ تینوں اپنی اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ تابش اگلے دن ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکا تھا اور اس وقت
اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، پھر کچھ دیر بعد رکتا، خود کو آئینے میں دیکھتا، دوبارہ ٹہلنے لگتا۔ اس کا دماغ بے شمار سوچوں میں الجھ چکا تھا۔ وہ پرچی، لال نقاب اور حملہ آور کا وحشی پن، یہ سب اشارے ایک ہی شخص کی طرف اس کا ذہن لے جا رہے تھے، لیکن یہ تمام الجھنیں بالآخر ایک ہی سوال پر آ کر مزید الجھ جاتی تھیں۔ کیوں؟ اس کے کمرے کا دروازہ اچانک کھلا اور ہلکا سا چونک گیا۔ دل بھی دہل گیا، لیکن دروازے سے جمال کو داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کی دھڑکن کو قرار آ گیا۔ تم نے چلنا پھرنا بھی شروع کر دیا؟ جمال نے ہنستے ہوئے پہلا جملہ کہا۔ چوٹ میرے چہرے پر لگی تھی، ٹانگوں پر نہیں، ویسے بھی میں تھک گیا تھا لیٹے لیٹے، اور تابش بولتے بولتے رک گیا۔ اور کیا؟ جمال نے اس کے ادھورے جملے پر سوال کیا۔ دروازہ بند کرو، تابش نے جمال کے پیچھے کھلے دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا اور خود کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ جمال نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا، پھر بولا، کیا کوئی سراغ دکھانا ہے؟ نہیں، کچھ بتانا ہے؟ تابش کے چہرے پر پریشانی چھلکنے لگی۔ میں سن رہا ہوں، جمال نے متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ میرا پسٹل بھی غائب ہے، تابش نے جمال کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ جمال گہری سوچ میں گیا، پھر بولا، ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا؟ ہاں، میں سمجھ رہا ہوں اس کی چال۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ مار بھی سکتا تھا۔ تابش کی آنکھوں میں دوبارہ وہی ڈر لوٹ آیا، لیکن اس نے نظریں پھیر کر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن کیوں؟ جمال نے الجھے ہوئے چہرے کے ساتھ پوچھا۔ میں بھی کل سے یہی سوچ رہا ہوں، اور یہی بات زیادہ خطرناک ہے۔ تابش کی آواز میں خوف چھلکنے لگا۔ کیا اس نے جنگ کا اعلان کیا ہے؟ جمال کی الجھن اب بھی برقرار تھی۔ ہاں، یہ اسی کا ہی طریقہ ہے، یہ وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تابش کی آواز کا ڈر اب واضح ہو چکا تھا۔ ہاں، یہ اسی کا طریقہ ہے، یہ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ تابش کی آواز کا ڈر اب واضح ہو چکا تھا۔ جمال نے تابش کا خوف محسوس کرتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، وہ جلد ہماری گرفت میں ہوگا۔ نہیں جمال، تم غلط ہو، میں نے اس سے بڑا چالاک اور مکار ابھی تک اپنی سروس میں نہیں دیکھا۔ تابش اب جمال کی طرف بے بسی سے دیکھنے لگا۔ تابی، فکر نہ کرو اور شکر کرو، اس نے پہلی بار میں تمہیں نہیں مار دیا۔ اب ہمارے پاس موقع ہے اسے پکڑنے کا۔ جمال نے جھوٹی تسلی دینے کو کوشش کی، لیکن خوف تو جمال کے سینے میں بھی دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا تابش جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ سب پوری طرح سے سچ ہے، اور اب اس سچ کا نشانہ تابش ہے۔ لیکن کیوں پر آ کر اس کی سوچ رک جاتی۔ شاید وہ ابھی نہیں چاہتا تھا کہ ہم کیوں اسے آگے سوچیں۔ وہ یہی سوچ کر خود کو بھی اور تابش کو بھی دھمکیاں، تسلیاں دینے لگا۔ نہیں، وہ کبھی بھی ہارنے والی جنگ شروع نہیں کرتا، تابش نے مڑتے ہوئے کہا، پھر بیڈ پر بیٹھ کر سر پر ہاتھ رکھے اور دوبارہ سوچے میں گم ہو گیا۔ جمال اس کی حالت دیکھ کر خود بھی کافی پریشان تھا، لیکن وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کون سے الفاظ بولے جو تابش کو سکون دیں۔ وہ خود بھی بے بس تھا، اور پھر جاتے ہوئے وہ تابش کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بس اتنا کہہ کر چلا گیا، میں کچھ کرتا ہوں، جس کا جواب تابش نے خاموشی کی صورت میں دیا۔ دن کے 12 بج چکے تھے اور ماہم اپنے کمرے میں کمبل لے کر سوئی ہوئی تھی، اور وہ کل کی ساری رات سو نہیں پائی تھی، کیونکہ جو دن میں اس کے نصیب نے اسے دکھایا، اس کے بعد ایک رات کی نیند اڑنا تو عام تھی۔ وہ چاہے یا نہ چاہے ایک شخص کی محبت میں خود کو اتار چکی تھی۔ اب اس کی نیندیں، دھڑکنیں، سانسیں، سوچیں سب آہستہ آہستہ اس کے قابو سے باہر ہونے لگ جائیں گے۔ یہ محبت تو اس کی زندگی کا ایسا خوبصورت باب بنے گی جو اس کے ماضی کے اندھیروں کو مٹا دے گا، یا پھر یہ محبت اسے مزید اندھیرے میں جھونک دے گی۔ وہ صبح تک جاگتی رہی، پھر اٹھی، ناشتہ کیا اور فاطمہ کے ساتھ اسپتال چلی گئی۔ آج اس کا بھائی ڈسچارج ہو گیا تھا اور وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی، اور یہ خوشی کس بات کی تھی یہ صرف ماہم ہی جانتی تھی۔ تابش کے آنے کے بعد اس نے اپنے بابا کو کچھ وقت دیا، اور جو ابھی تک تابش کی حالت سے بے خبر تھے، جب وہ باتیں کر کے تھک گئی اور اس کی آنکھوں نے مزید کھلا رہنے سے انکار کر دیا، تو وہ آ کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ وہ سوتے ہوئے بکھرے بالوں میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے اس کی زندگی بکھری ہونے کے باوجود کافی خوبصورت تھی، لیکن اسے یہ بھی شکر کرنا نہیں آتا، یہ شاید کسی نے اسے سکھایا نہیں تھا۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے کی تسکین اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ وہ بدل چکی ہے۔ صرف کچھ دنوں میں اس کے چہرے کی پریشانیاں ڈھلنے لگی تھیں اور اس کی جگہ خوشیاں آنے لگی تھی، لیکن اس نے ابھی بھی شکر ادا نہیں کیا۔ شاید وہ اس بات پر چھوڑ دی جائے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ شکر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس نے تو بس گلے شکوے کرنا سیکھے تھے۔ وہ ایک کمزور لڑکی تھی، مضبوطی کی بنیاد بھی رکھتی گئی تھی،
بس اب اس سے انتظار تھا کہ ماہن کسی سے ٹکرائے اور اسے احساس ہو کہ وہ کتنی مضبوط ہو چکی ہے۔ تقریباً 9 بجے شفق اور اسامہ کیفے کے آفس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کیا وہ خوش تھی؟ شفق نے اسامہ کو ریوالونگ چیئر پر بیٹھے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا۔ کچھ زیادہ ہی، جس نے مجھے ایک لمحے کے لیے حیران کر دیا۔ اسامہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا لیکن پوری طرح سے چوکس بیٹھا شفق کے جواب میں بولا، کیا تم اس کی خوشی نہیں چاہتے؟ شفق نے تجسس بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں چاہتا، لیکن وہ خوشی محبت کے علاوہ بھی وہ کسی بات پر خوش ہے؟ اسامہ نے اسی انداز میں جواب دیا، مجھے تو امید بھی نہیں تھی وہ اپنے بھائی کو اسپتال میں چھوڑ کر تم سے ملنے آئے گی۔ شفق بھی اب سوچوں میں گم ہوتی محسوس ہوئی۔ کچھ تو ہے ایسا جو میں بھی نہیں جانتا اس کے بارے میں۔ اسامہ نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں بند کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، آگے کیا پلان ہے؟ شفق نے بات بدلتے ہوئے اس سے پوچھا، شادی۔ اسامہ نے مختصر جواب دیا۔ شفق اب مسکراتے ہوئے بولی، تو جوڑے سلوا لوں میں؟ سلوا لو، میں نے پیسے تھوڑی دینے تمہیں۔ اسامہ اب سوچوں سے نکل کر اصل دنیا میں آ کر منہ بناتے ہوئے بولا، ہاں تم تو کنجوس ہو، مجھے پتا ہے۔ شفق نے بھی منہ بناتے ہوئے جواب دیا، جسے دیکھ کر اسامہ مسکرا اٹھا۔ رات کے قریب 9 بجے جمال تابش کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا سانس پھولا ہوا لگ رہا تھا اور چہرے پر ڈر اور پریشانی دونوں چھائے ہوئے تھے۔ تابش اسے دیکھ کر ایک دفعہ پھر سے چونک گیا اور اگلے لمحے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز میں وہی ڈر ابھی بھی تھا جو جمال کے اچانک دروازہ کھولنے پر اس کے دل میں اترا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، CCTV فوٹیج منگوائی تھی ہم نے آس پاس کے تمام گھروں کی، جمال نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا۔ تابش ہی سن کر بیڈ سے کھڑا ہو گیا اور جمال کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، ہاں کیا ملا اس میں؟ کیا وہ نظر آیا؟ ہاں، وہ کچھ کیمرے میں نظر آیا، لیکن اس کا چہرہ کسی میں بھی نہیں مل رہا تھا۔ جمال، جس کی سانس اب کافی بہتر تھی، اور وہ تابش کے سوال کا جواب دے رہا تھا۔ پریشانی والی بات بتاؤں مجھے؟ تابش اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، وہ جس کیمرے کے بعد غائب ہوا وہ کیمرہ اسی کے گھر کے پاس ہے۔ جمال بولا، یہ پہلے کیوں نہیں سوچا ہم نے کہ اگر وہی ہے تو اپنے گھر ضرور گیا ہوگا۔ تابش کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی، لیکن وہ گھر تو 1.5 سال پہلے سے بند پڑا ہے۔ جمال نے اسے یاد دلایا، اور 1.5 سال پہلے ہی وہ ہماری زندگیوں سے غائب ہوا تھا، لیکن وہ پھر لوٹ آیا ہے۔ تابش کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی، جسے اس نے زخمی ہونٹ پوری طرح سے دکھا نہیں پا رہے تھے۔ میں نے فورس بلا لی ہے۔ آج رات ہم خاموشی سے اس گھر پر ریڈ کریں گے۔ جمال نے پوری بات تابش کو سمجھا دی، کہیں وہ اب تک وہاں سے نکل نہ گیا ہو۔ تابش جمال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے جیسے ہی پتہ چلا میں نے اپنے آدمی اس گھر کو جانے والے راستوں پر لگا دیے۔ جمال نے تابش کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کوشش کرنا اسے زندہ پکڑنے کی، مجھے جاننا ہے میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا۔ تابش نے جمال کو تنبیہ کی، مجھے بھی یہی سوال تنگ کر رہے ہیں۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن ہمارا دوست تھا، اور ہم نے ہمیشہ اس کے گناہوں پر پردے ڈالے۔ جمال کچھ یاد کرتے ہوئے بولا۔ اسامہ کے گھر کی چھت پر اس وقت محبت سے لبریز ایک گانے کی آواز کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا، آنکھیں بند کیے ہوئے، ہاتھ میں سلگتی سگریٹ تھامی ہوئی تھی جو کافی دیر سے ہونٹوں کی طرف نہیں گئی تھی۔ شاید وہ سو چکا تھا، مگر وہ تو رات کو سونے کا عادی ہی نہیں تھا۔ لیکن اب وہ ویسا اسامہ بھی نہیں رہا تھا جو یک طرفہ محبت کی آگ میں چل رہا ہو۔ اس کی محبت اب آہستہ آہستہ مکمل ہو رہی تھی۔ شاید اسی سکون نے اسے سلا دیا تھا، جو بھی سوچ اس کے دماغ میں نیند سے پہلے تھی وہی اس کی اس پرسکون نیند کا سبب بنی تھی۔ نیند بھی ایسی کہ سردی کی رات میں وہ پینٹ شرٹ اور جیکٹ پہنے کھلے آسمان تلے کرسی پر بیٹھا سو گیا تھا۔ تابش اس ریڈ کا حصہ نہیں بنا جو آج رات جمال نے ایک گھر پر پلان کی تھی۔ تابش آنا تو چاہتا تھا، لیکن جمال نے اسے آنے سے منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ شاید یہ اس کی کوئی چال ہو۔ مگر اس کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ شاید وہ جمال سے چاہتا ہی یہ تھا کہ اس کا دھیان گھر کی طرف رہے اور تابش دوبارہ تنہا نہ رہ جائے۔ یہی سوچتے ہوئے جمال نے اپنے 3 آدمی تابش کے گھر کے باہر بھی تعینات کر دیے تھے۔ وہ ذہنی طور پر پوری طرح تیار تھا اس کا سامنا کرنے کے لیے، جو اس کے مطابق اسی گھر میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہوگا، اور جمال کے سامنے آتے ہی کہے گا، آؤ مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، اور پھر خود کو چپ چاپ پولیس کے حوالے کر دے گا۔ لیکن یہ سب بھی شاید اس کا کوئی چال ہو، یا یہ اس کی وہ جیت ہو جو ہمیں فی الحال اپنی فتح لگ رہی ہے۔ انہی سوچوں میں ڈوبا جمال ہاتھ میں پستول تھامے گلی کے کونے میں کھڑا تھا، جس وقت سنسان پڑی تھی۔
وہاں خاموشی اور اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے وائرلیس پر ایک کال دی۔ فارورڈ۔ گلی کی دوسری طرف سے 3 پولیس اہلکار وردی میں اس AK-47 پر سر پر ہیلمٹ، جس پر بلٹ پروف جیکٹ اور ہاتھوں میں ٹارچ لگی ہوئی AK-47 تھی، مخصوص گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ کیا تھا اس ایک شخص میں جس کے لیے 12 پولیس والے، جن میں خود جمال بھی شامل تھا، یہ ایک شخص کو پکڑنے یا مارنے کے لیے آئے تھے؟ یہ راز صرف جمال جانتا تھا یا تابش، لیکن وہ دونوں ابھی تک ایک دوسرے کے سامنے خاموش تھے۔ کسی اور کے سامنے بولتا تو دور کی بات تھی، گھر کے گیٹ پر پہنچ کر دیکھا تو باہر سے تالا نہیں لگا ہوا تھا، مطلب کوئی اندر موجود تھا۔ یہ دیکھ کر جمال نے اپنے ساتھیوں کو مزید الرٹ کر دیا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے ایک پولیس والے کو دیوار پھلانگنے کا حکم دیا۔ اس نے رائفل ایک ساتھی کے حوالے کی، پھرتی سے دیوار پھلانگی اور اندر پہنچ کر خاموشی سے دروازہ کھول دیا۔ اب سب اندر داخل ہو گئے اور اب تک انہوں نے ضرورت سے زیادہ شور بھی نہیں مچایا تھا۔ جمال کے آگے ایک برآمدہ تھا اور اس کے آگے 2 کمرے۔ ایک طرف سیڑھیاں تھی جو چھت کی طرف جاتی تھی۔ جمال نے اشارے سے کچھ اہلکاروں کو چھت کی طرف بھیجا اور خود کمروں کی طرف بڑھ گیا۔ 3 پولیس اہلکار جمال کے ساتھ ایک کمرے کے سامنے تھے اور 4 دوسرے کمرے کے آگے۔ جمال کے اشارے پر دونوں جوان نے ایک ساتھ دونوں دروازے زور سے دھکیل کر کھولے۔ یہ ریڈ کی پہلی باقاعدہ آواز تھی۔ ایک کمرہ بیڈ روم لگتا تھا، جبکہ دوسرا کمرہ جس میں جمال داخل ہوا کسی عام کمرے جیسا ہرگز نہیں تھا۔ سامان کچھ بکھرا ہوا پڑا تھا، مگر جو چیز سامنے کی دیوار پر تھی وہ جمال کے حواس پر چھا گئی۔ دیوار پر ایک بورڈ لگا تھا جس پر تابش اور خود جمال کی تصاویر چسپاں تھیں، جن پر سرخ دائرے سے بنے ہوئے تھے۔ اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ بورڈ پر کچھ نوٹس بھی لگے ہوئے تھے اور ایک طرف میز پر گلاس پسٹول رکھا تھا۔ باقی کمرہ بظاہر ہی عام تھا، مگر جمال کے لیے وہ دیوار ہی سب کچھ کہہ گئی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ نشانہ صرف تابش نہیں بلکہ وہ خود بھی ہے۔ اس احساس نے تابش کی فکر کم اور اپنی جان کی تشویش بڑھا تھی۔ اس گھر کی بجلی بند تھی اور گھر میں روشنی کا ذریعہ صرف 2 لائٹیں تھیں جو بندوقوں کے آگے لگی ہوئی تھی۔ شاید اس گھر کی بجلی کاٹ دی گئی تھی۔ کمرے سے باہر آ کر جمال نے وائرلیس پر کنٹرول روم کو کال کی کہ فورینسک ٹیم کو روانہ کیا جائے، کیونکہ جو دکھائی دے رہا تھا اس سے زیادہ کچھ چھپا ہوا ہے۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ شخص ثبوت چھوڑ کر نہیں جائے گا، اور جو کچھ چھوڑ گیا ہے وہ بھی محض ایک چال ہوگی۔ وہ پہلی ہی چال میں کامیاب ہو چکا تھا، ہمیں یہاں لانے کی چال۔ اور یہی بات جمال کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہاتھ لگے جس سے اس کے دل و دماغ کو تسلی ہو، مگر اسے لگ رہا تھا کہ یہاں کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ وہ یا تو سب کچھ ساتھ لے گیا ہے یا سب کچھ مٹا چکا ہے۔ جمال کمرے سے باہر نکلا تو اسے یاد آیا کہ اس نے ایک ٹیم چھت کی طرف بھیجی تھی جو ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ وہ پریشان ہو کر چھت کی طرف بڑھا۔ 2 جوان اس کے ساتھ تھے۔ چھت پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ 4 پولیس والے وہاں موجود تھے جو علاقے کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کے سوا چھت پر کوئی اور نہ تھا۔ جمال کو یہ دیکھ کر کچھ سکون ملا۔ وہاں کوئی نہیں تھا اور وہ کسی چال کا شکار نہیں ہوئے۔ اسے معلوم تھا اس بار جو شخص ان سے ٹکرایا ہے وہ عام مجرم نہیں بلکہ ایک چلاک اور حسابی ذہن رکھنے والا انسان ہے، جو سامنے آ کر گولی نہیں چلاتا بلکہ اندر سے بکھیرنے کی چالیں کھیلتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ تابش بھی اسی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے، اور یہی وہ خوف تھا جو اب اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ فورینسک ٹیم پہنچ چکی تھی اور پورے گھر کی جانچ شروع ہو چکی تھی۔ جمال نے کنٹرول روم کو اپڈیٹ دے کر چند افراد کو ساتھ لیا اور تابش کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ تابش کے کمرے میں اس کے صوفے پر بیٹھا، پسینے میں شرابور تھا۔ سردیوں میں پسینہ صرف ایک وجہ سے آتا ہے۔ تابش اسے تجسس بھری نظروں سے بیڈ پر بیٹھا دیکھ رہا تھا اور منتظر تھا کہ وہ کچھ بولے۔ اگلے لمحے جمال نے اپنا فون نکالا اور تابش کو وہ تصویر دکھائی جو اس گھر میں لگی ہوئی تھی۔ پھر وہ پستول دکھائی جسے دیکھ کر تابش فوراً پہچان گیا اور بولا، یہ میری پستول ہے۔ جمال نے جواب میں بس اتنا کہا کہ مجھے بھی یہی لگا تھا۔ تابش نے گہری سوچ میں کہا، تو یہ سب اس کی چال تھی تاکہ ہمیں ایک نیا اشارہ دے سکے۔ جمال جس پر اب بھی خوف غالب تھا نظریں اٹھا کر بولا، کیسا اشارہ؟ تابش نے نظریں جمال کی آنکھوں میں کاٹتے ہوئے جواب دیا، 2 اشارے ہیں، یا تو تم شروع سے اس کے نشانے پر تھے۔ جمال کے چہرے پر تجسس ابھرا، اور دوسرا؟ تابش نے کہا، دوسرا یہ کہ جو بھی اس کھیل میں شامل ہوگا وہ اس کے نشانے پر ہوگا۔ یہ سن کر جمال سوچ میں پڑ گیا، کیا وہ تابش کے ساتھ آگے چلے یا پیچھے ہٹ جائے؟ اگر پیچھے ہٹا اور تابش کی پہلی بات سچ نکلے تو الگ ہونا اسی کی کامیابی ہوگی،
اور اگر دوسری بات مانی کہ وہ تابش کی وجہ سے نشانے پر آیا تب بھی پیچھے ہٹنا اسی کی چال کی جیت ہوگی۔ اور ایک بار پھر دو راستوں پر کھڑا تھا، دونوں بظاہر درست مگر اصل میں ہی دونوں ہی خطرناک۔ یہی کشمکش تابش کے ذہن میں بھی تھی اور وہ دونوں ابھی کشتی میں مسافر بن چکے تھے، اور اگر ان کا سامنا واقعی اس شخص سے ہے تو اس کشتی کا ڈوبنا طے تھا۔ ایک اور سوچ بھی دونوں کے ذہن میں آئی کہ کہیں کوئی اور تو نہیں جو اس کا نام اور طریقہ استعمال کر رہا ہے، لیکن نہ اس سوچ کے حق میں اس کے پاس دلیل تھی نہ کوئی ٹھوس ثبوت۔ 2 گھنٹے بعد اسامہ کی آنکھ کھلی، اس نے اٹھتے ہی بجھی ہوئی سگریٹ پھینکی اور آدھی کھلی آنکھوں سے ایک نئی سگریٹ تلگا کر ہونٹوں سے لگا دی۔ اب اسے ہلکی سی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی جس کا اندازہ اس کے اپنے جسم کو سمیٹنے سے ہو رہا تھا۔ وہی گانا ابھی تک بار بار چل رہا تھا جو اسے آج ہی پسند آیا تھا، اور جب اسے پسند آیا وہ اسے بار بار سن رہا تھا۔ سگریٹ کے پہلے کش سے ہی اس کی آنکھیں مکمل طور پر کھل چکی تھی، لیکن گلا خشک ہو چکا تھا۔ وہ اٹھا، دوسرا ہاتھ موبائل پر تھا جس پر اب بھی وہی گانا چل رہا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے کچن میں گیا اور 2 گلاس پانی حلق سے اتارے۔ اب وہ ترگلے سے سگریٹ کا دھواں سینے میں اتارنے لگا، پھر اس نے موبائل سے گانا بند کیا اور بیڈ پر لیٹ کر موبائل میں کچھ کرنے لگا۔ اس کی انگلیاں رک گئی۔ اسکرین پر ایک منظر ابھرا جو کسی CCTV کیمرے جیسا تھا، ایک کمرہ، ایک بیڈ اور اس پر سوتی ہوئی ایک لڑکی۔ روشنی بہت زیادہ تھی مگر اتنی ضرور تھی کہ چہرہ پہچانا جا سکے۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری، وہی مسکراہٹ جو صرف ماہم کو دیکھ کر آتی تھی۔ سوتی ہوئی معصوم سی خوبصورت لڑکی واقعی میں ماہم ہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔